باب نمبر 86 ضحک یعنی ہنسی و بکا یعنی رونا اور لباس کے بیان میں۔ آیت ذیل افمن هذا الحدیث تعجبون وتضحکون ولا تبکون، کیا اس بات سے تعجب کرتے ہو اور ہنستے ہو اور روتے نہیں ہو؟ کی تفسیر میں بعض مفسرین نے کہا ہے کہ کیا تم اس قرآن کی تکذیب کرتے ہو اور تعجب کرتے ہو اور اس کے احکام پر استہزاء سے ہنسی اڑاتے ہو اور اس کے خوف و وعید سے روتے نہیں ہو، حالانکہ تم غافل ہو اور لہو و لعب میں مصروف ہو۔ کہتے ہیں کہ اس آیت کے نازل ہونے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی نہ ہنستے تھے، صرف مسکرا لیا کرتے تھے۔ ایک روایت میں ہے کہ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی ہنستے اور تبسم کرتے نہ دیکھے گئے، یہاں تک کہ دنیا سے چلے گئے۔ ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد سے نکلے، دیکھا کہ کچھ لوگ باتیں کر رہے ہیں اور ہنس رہے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو سلام دے کر کھڑے ہو گئے اور فرمایا کہ لذات کے دور کرنے والی چیز یعنی موت کا بہت زیادہ ذکر کیا کرو۔ اس کے بعد پھر دوبارہ نکلے تو ایک قوم کو ہنستے ہوئے دیکھا، فرمایا قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اگر تم جانتے جو میں جانتا ہوں تو تم تھوڑا ہنستے اور بہت روتے۔ جب خضر علیہ السلام نے موسیٰ علیہ السلام سے مفارقت کا ارادہ کیا تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا مجھے کوئی نصیحت کریے۔ کہا اے موسیٰ، جھگڑے اور لڑائی سے پرہیز کر اور بغیر حاجت کے کسی اور کہیں نہ جا اور بغیر تعجب انگیز بات کے مت ہنس اور گنہگاروں کو ان کے گناہوں سے عیب نہ لگا اور اپنے گناہوں پر رو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ زیادہ ہنسنا دل کو مار دیتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو جوانی میں ہنسے گا وہ بڑھاپے کے وقت روئے گا، اور جو دولت مندی میں ہنسے گا وہ تنگ دستی میں روئے گا، جو زندگی میں ہنسے گا وہ موت کے وقت روئے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ قرآن پڑھو اور رو، اگر رونا نہ آئے تو رونے کی صورت بناؤ۔ حسن نے آیت ذیل فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا کی تفسیر میں کہا ہے کہ دنیا میں تھوڑا ہنسیں اور آخرت کے واسطے بہت روئیں۔ نیز انہی کا قول ہے کہ تعجب ہے ہنسنے والے پر حالانکہ اس کے پیچھے آگ ہے، اور تعجب ہے خوش ہونے والے پر حالانکہ اس کے پیچھے موت ہے۔ روایت ہے کہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ ایک نوجوان کے پاس سے گزرے جو ہنس رہا تھا۔ اس کو کہا اے بیٹے، کیا تو پل صراط سے گزر گیا ہے؟ کہا نہیں۔ کہا پھر کیوں ہنستا ہے؟ پھر اس کے بعد وہ نوجوان ہنستا ہوا نہ دیکھا گیا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جو شخص گناہ کرتا ہے اور ہنستا ہے وہ دوزخ میں داخل ہوگا اور پھر وہاں روئے گا۔ اللہ تعالیٰ نے رونے والے لوگوں کی تعریف کی ہے، جیسا کہ فرمایا وَيَخِرُّونَ لِلْأَذْقَانِ يَبْكُونَ، وہ روتے ہوئے تھوڑیوں کے بل گر پڑتے ہیں۔ آیت ذیل مَا لِهَذَا الْكِتَابِ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَاهَا کی تفسیر میں اوزاعی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا ہے کہ صغیرہ سے مراد تبسم ہے اور کبیرہ سے مراد قہقہہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ قیامت کے روز ہر ایک آنکھ روئے گی مگر 3 آنکھیں۔ اول وہ آنکھ نہ روئے گی جو دنیا میں خدا کے خوف سے روتی تھی، دوسری وہ آنکھ جو محارم اللہ سے چشم پوشی کرتی تھی، تیسری وہ آنکھ جو اللہ کے راستے میں بیدار رہتی تھی۔ کہا گیا ہے کہ 3 چیزیں دل کو سخت کرتی ہیں، بغیر تعجب انگیز چیز کے ہنسنا، بغیر بھوک کے کھانا کھانا، اور بلا ضرورت و بلا محل کلام کرنا۔
لباس کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ عادت تھی کہ جیسا لباس مل جاتا پہن لیتے، خواہ چادر ہو یا تہبند، قمیض ہو یا جبہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سبز لباس بہت پسندیدہ تھا اور اکثر سفید رنگ کا لباس پہنا کرتے تھے اور کہا کرتے تھے کہ اپنے زندوں کو سفید لباس پہناؤ اور انہی میں اپنے مردوں کو کفن دو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک سبز ریشم کا کوٹ تھا، جب اس کو پہنتے تھے تو اس کی سبزی بدن کے گورے رنگ پر بہت بھلی معلوم ہوتی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سب کپڑے ہر 2 ٹخنوں سے اوپر رہتے تھے اور پاجامہ نصف ساق یعنی پنڈلی تک ہوتا تھا، اور ایک سیاہ کمبل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہوا کرتا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب کوئی کپڑا پہنتے تو دائیں طرف سے پہنتے اور کہتے، الحمدللہ الذی کسانی ما اواری بہ عورتی وتجمل بہ فی الناس، شکر ہے اس معبود برحق کا جس نے مجھے وہ چیز پہنائی جس سے میں اپنی برہنگی کو چھپاتا ہوں اور لوگوں میں سے اچھا معلوم ہوتا ہوں۔ اور جب کپڑا اتارتے تو بائیں جانب سے اتارتے، اور جب نیا کپڑا پہنتے تو پرانا کسی مسکین کو دے دیتے۔ پھر فرماتے کہ جو مسلمان کسی مسلمان کو صرف اللہ کے واسطے کپڑا پہناتا ہے وہ اللہ کی ضمانت و حفاظت میں رہتا ہے جب تک کہ وہ کپڑا اس کے بدن پر رہتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک دوتا گدڑی ہوا کرتی تھی، جہاں جاتے ان کے نیچے بچھا دی جاتی اور بوریا پر سویا کرتے تھے جس کے نیچے کوئی اور چیز نہ ہوا کرتی تھی۔